السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ لوگ مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں دعا گو ہوں کہ آپ کی پری آپ کو نظر آ جائے تاکہ آپ کی بے قرار آنکھوں کو کچھ تو قرار ملے۔ کاشان سنجیدگی سے بولا، کیا تمہیں میری بے قراری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے؟ وہ کاشان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولا، جی سر، مجھے تو نظر آ رہی ہے، بلکہ محسوس بھی ہو رہی ہے۔ وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے بولا، یار ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ بے بسی سے بولا، جہاں پر کچھ پانے کا حصول مشکل ہو وہاں تڑپ بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ شاید آپ کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنی روایات میں بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہ صدقے کے دل سے اسے دعا دیتے ہوئے بولا تو فرحاد ایک گہرا سانس خارج کر کے سیٹ کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا۔ آج اس کی ماں کا فون آیا تھا تو اس نے اپنی ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا، کیونکہ وہ دھڑا دھڑ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ بتا کر اپنی ماں نرگس کو تو بہت خوش کر دیا تھا، لیکن اندر سے خود بہت اداس تھا، کیونکہ امید کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر پہنچے تو سبریز خان نے بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ یہ فنکشن شہر کے مہنگے ترین مارکی میں تھا، کافی لوگ مدعو تھے۔ عورتوں اور مردوں کو بٹھانے کا علیحدہ ہی انتظام تھا۔ فرحاد کی بے قرار نظروں کو کہاں قرار ملنا تھا، وہ تو صرف اسے دیکھنے کے لیے ہی اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر گیا تھا۔ سبریز خان گولڈن کلر کی شیروانی میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نکاح کی مبارک تقریب اپنے انجام کو پہنچی تو مبارکباد کا شور اٹھا۔ فرحاد نے اجازت چاہی تو سبریز نے اسے منع کر دیا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ اب تقریب میں گھر کے چیدہ مرد رہ چکے تھے۔ سبریز کی فرمائش تھی کہ حورین کو اس کے ساتھ بٹھایا جائے تاکہ کچھ تصویریں لے لی جائیں۔ اس پر شاذر خان اور گل خان کافی حیران ہوئے تھے، لیکن ان کے لاڈلے کی فرمائش تھی، پوری بھی تو کرنی تھی۔ لیکن وہ سبریز کو فرحاد کو اپنے ساتھ بٹھانے پر دل ہی دل میں سیخ پا ہو رہے تھے، اور شاید آج چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی، کیونکہ فرحاد کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ پریوش حورین کو لے کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ فرحاد سانس سے روکے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اگر دوسری سانس لی تو وہ غائب ہو جائے گی۔ سر، آپ تو گئے کام سے، کاشان اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا تو فرحاد نے تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا، جبکہ دو آنکھیں اس کی بے قراری نوٹ کر چکی تھیں۔ گولڈن کلر کی کرتی اور ریڈ لہنگے میں ریڈ ہی خوبصورت دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ سہج چلتی ہوئی حورین کو لے کر اسٹیج کی طرف آئی۔ فرحاد، جو کہ سبریز کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، وہ حورین کو لے کر اسٹیج پر چڑھ رہی تھی۔ فرحاد کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پریشے کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ آج تک فیملی فنکشن میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی غیر متعلقہ فرد فنکشن میں عورتوں کے درمیان موجود ہو، لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا۔ یہ بہت اچنبھے کی بات تھی۔ حورین جو گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، ایک دم سے اس کی نگاہ فرحاد پر پڑی۔ پری، یہ تو وہی ہینڈسم ہے نا جس نے ہمیں ڈانٹا تھا؟ حورین اسے کوہنی مارتے ہوئے بولی۔ چپ کر کے بیٹھ جا، پریشے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جبکہ نظر سامنے گئی تو وہ ہینڈسم صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ پریشے نے نگاہیں چرائیں۔ آج کے دن چپ ہونے کا کیا لوگی؟ سبریز نے اسے دیکھا، جو ریڈ کلر کے نیٹ کے دوپٹے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی اور اچھی لگ رہی تھی۔ یہ تو گھر چلو گی تو بتاؤں گا کہ کیا دے سکتا ہوں، ادھر محفل میں اچھا نہیں لگتا۔ وہ زمانی انداز میں بولا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ پری، تیرا لالا تو بڑا، کیا کہوں، ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ کیا بولے۔ پورے چپ کر کے بیٹھ، پریشا اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ میری کون سا رخصتی ہو رہی ہے جو میں چپ کر کے بیٹھوں؟ اور وہ دیکھ، وہ ہینڈسم تو تمہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ پری، اگر اس کے ساتھ بات بنتی ہے تو صحیح کہتی ہوں، بھاگ جاؤ اس کے ساتھ۔ حور آہستہ سے بولی تو پری نے ایک زوردار کوہنی اسے ماری، جو کہ اس کی کوہنی کے ساتھ پسلی پر لگی تو وہ کرا اٹھی۔ کیا بچپنا ہے حور، کچھ دیر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سبریز تھوڑا سا غصے سے بولا، اس دو گز کے گھونگھٹ میں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ پریشانی سے بولی، اسے واقعی الجھن ہو رہی تھی۔ سبریز نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اوپر کیا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ یہ ان کے خاندان میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ تھینک یو ویری مچ، یہ شاید پہلی دفعہ کچھ اچھا کیا ہے آپ نے میرے لیے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی تو وہ جو اسے دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا، اس کی بات سن کر خاصا بدمزہ سا ہوا۔ اب تمہاری آواز نہ ہے حورے، وہ ہلکا سا غصے سے بولا تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔
محبوب سامنے اور دل بے اختیار نہ ہو ایسا تو ناممکن تھا، لیکن فرحاد نے پھر بھی اپنے اوپر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے جذبوں کی لپک نے پریشے کے دل میں بھی ایک خدبد سی مچا دی تھی۔ فرحاد نے اپنی بے اختیاری پر بے ساختہ خود کو کوسا اور اپنا موبائل کھول کر بیٹھ گیا۔ کیا یار فرحاد، ٹین ایج لڑکوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے موبائل پر فوکس کرنا چاہا۔ کاشان چلیں؟ یہ کہہ کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو کاشان ادھر نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد کاشان ادھر آیا۔ سر رائٹ سائڈ کی طرف جائیں، آپ کی پری ادھر گئی ہے، آپ کے پاس ٹائم کافی کم ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کچھ بات کر لیں۔ کاشان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے حیرانی سے کاشان کو دیکھا اور پھر سٹیج کی طرف دیکھا، لیکن پری ادھر موجود نہیں تھی۔ سر پلیز جلدی، کاشان نے کہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہال کے رائٹ سائڈ کی طرف بڑھا۔ یار یہ کیسے کیسے کام کرنے پڑ رہے ہیں مجھے۔ خود کو کوستا ہوا وہ ادھر گیا تو پری ادھر کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو حیران ہوئی تھی، لیکن پھر ادھر سے جانا چاہا، لیکن فرحاد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے پریشے۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ آکورڈ فیل کر رہا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ اس نے یہ کہا تو پریشے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح دھوکے سے مجھے بلانا، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جب سے یہاں آیا ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اب کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ موقع ملا تو اس نے ضائع نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنی بات کہہ دی، جبکہ پریشے کے تو گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی حالت ہو گئی۔ میرے پاس آپ کی اس فضول بات کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی تو فرحاد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کی ہمت پر ششدر سی رہ گئی۔ شاید آپ کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن فرحاد نے نہ چھوڑا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب دبی دبی آواز میں ہو رہا ہے تو پریشا تو اس کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اگر ادھر کوئی آ گیا تو آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن کیا آپ بچے یا نہ بچے، لیکن میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانے دیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سے آئی تو اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے غلط مت سمجھے، میں ایسا انسان نہیں ہوں، ایک شرط پر آپ کو جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھ سے اس کا چھوٹا سا بیگ لیا اور اس میں سے اس کا موبائل نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اس کا لاک کھولیں، وہ نرمی سے بولا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ جب تک لاک نہیں کھولیں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ موبائل اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو پریشا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کوئی چارہ نہ پا کر موبائل کا لاک کھولا تو فرحاد نے اس کے موبائل سے اپنا نمبر ملا کر موبائل اسے دے دیا۔ ان لمحوں میں اس کی سانس سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ موبائل جھپٹنے والے انداز میں پکڑ کر اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ فرحاد کی خوبصورت براؤن آنکھوں نے اس کے غائب ہو جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ فرحاد کاشان کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے کاشان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی بدولت وہ پریشا کا نمبر لینے میں کامیاب ہوا تھا۔ پریشا اپنی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، کیونکہ آج تک کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ پری، کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ سبریز اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ جی لالا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، لیکن سبریز کو اس کی مسکراہٹ کچھ مصنوعی سی لگی۔ اپنی بھابھی کی رخصتی کی تیاری کرو پھر۔ سبریز نے یہ بات کہہ کر اس کے سر پر تو جیسے بم ہی پھوڑ دیا۔ وہ جو اپنی کیفیت میں پریشان تھی، سبریز کی بات سن کر ایک دم سے حونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگ گئی۔ لالا، کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ ایک دم سے صدماتی کیفیت میں گئی تھی۔ ساجدہ بیگم اور ماروخ آگے بڑھی اور اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ جاتے ساتھ ہی کپڑے چینج کر کے وہ ریسٹ کرے گی، کہ پچھلے کئی دنوں سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ ساجدہ بیگم بھی اس کے رد عمل سے ڈر رہی تھی، لیکن ان کو اطمینان تھا کہ سبریز خان عقل مند انسان ہے، وہ اسے ہینڈل کر لے گا۔ جب اسے سبریز کے کمرے کی طرف لایا گیا تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہو؟ ایسا میرا کمرہ تو ادھر ہے، وہ جھنجھلا کر پریشا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری رخصتی آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ماروخ نے آگے بڑھ کر اس کی پریشانی چومی تو وہ صدمے سے گنگ ہو کر رہ گئی۔ مجھے نہیں جانا اس جلاد کے کمرے میں، مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر آئے، وہ چلا کر بولی۔ یہ کیا حرکت ہے حور؟ ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارا شوہر ہے، اب اس کی عزت تمہارا فرض ہے۔ ساجدہ اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ پریشا نے اپنی ماں کو آنکھیں دکھائیں۔ دیکھو بیٹا، نکاح تو تمہارا ہو چکا ہے، آج بھی رخصتی ہونی ہے اور کل بھی ہونی ہے،
اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کام کل ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ ماروخ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ لیکن ممانی جان، یہ تو دھوکہ دہی ہے۔ پہلے تو مجھے منگنی کا بتایا گیا، پھر اچانک نکاح تک بات آ گئی، اور اب یہ رخصتی، یہ کیا ڈرامے چل رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، ہر لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، تم پر اتنا بھی ظلم نہیں ہو رہا کہ تم رونا شروع ہو گئی ہو۔ پریشا اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو اس نے پریشا کو بھی شکایتی نظروں سے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ پریشا ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے بھی نہیں تھا، اچانک فیصلہ ہوا ہے یہ، پلیز۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ حور کو سبریز کے کمرے کی طرف لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ اچانک سے شاہزر خان کی آواز آئی تو سبھی اپنی اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ ماموں جان، یہ تو بالکل زیادتی ہے، مجھے بتایا بھی نہیں گیا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے دبی دبی آواز میں احتجاج کر گئی۔ سبریز جو پیچھے ہی آ رہا تھا، اس کی بات پر بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بیٹا، رخصتی تو ہونی ہی ہے، اور نیک کام میں دیر کیسی؟ چلو، شاباش، پری اسے اس کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ شاہزر خان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پری سے مخاطب ہوئے تو پری ایک دم سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دے کر سبریز کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں جاتے ہی حورین نے اپنا بازو غصے سے پریشے کے ہاتھ سے چھڑایا۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی کی بھی شکل نہیں دیکھ لی۔ آ لینے دو تمہارے لالا کو، سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ وہ اپنا بھاری دوپٹہ سر سے کھینچتے ہوئے بولی۔ نتیجے میں اس کے اپنے ہی بال کھینچ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پری ایک دم سے پریشان ہو گئی، جبکہ مارو بھی پریشان ہو کر رہ گئی۔ ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں سبریز کی شادی کے، لیکن یہ لڑکی ان کے ارمانوں پر پانی پھیرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے بچے پریشان نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوا جو تم ایسے رو رہی ہو۔ مارخ کو ایک دم سے گھبرا کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ پریشے نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جس کو اس نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ ارے آپی، آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ لالا آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے؟ پلوشا اپنی ہی رو میں بولی۔ چلے جاؤ آپ سب یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ہلکا سا چیختے ہوئے بولی تو وہ سب اس کا منہ دیکھنے لگ گئی۔ پلوشا جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کے اس طرح کے چیخنے پر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنے میں سبریز کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ماں جانی، اتنی پریشان کیوں کھڑی ہیں؟ وہ ماروخ کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، جو انتہائی پریشان کھڑی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر حورین دانت پیس کر رہ گئی۔ میری بات سنو ذرا۔ ماروخ سبریز کو لے کر ایک سائڈ پر چلی گئی۔ اب تم ادھر کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ تم بھی یہاں سے۔ وہ پریشے کو دیکھ کر غصے سے بولی۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ اب پریشے بھی غصے سے بولی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اپنے سازشی لالا کی حمایت کرتی ہو۔ دیکھ لیں اس کی سازشیں، اچانک سے کیسا نکاح بھی کروا لیا اور پھر رخصتی بھی۔ وہ منہ بنا کر پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور ساتھ میں اپنے سر سے پنے بھی اتارنے لگ گئی۔ پنے اتار کر کھینچ کر اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا۔ ٹھیک ہے، ابھی تم کسی کی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں ہو، کل ملاقات ہوگی، اور میرے لالا کو زیادہ پریشان مت کرنا۔ آخر میں وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بول کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے کیا بعید تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کا سر ہی پھوڑ دیتی۔ بڑا شوق تھا نا تمہیں رخصتی کروانے کا سبریز صاحب، اب دیکھنا، میں تم سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہوئے بولی، لیکن اندر سے وہ ڈر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے اس نے اپنا سارا زیور اتارا اور وارڈروب کھول کر دیکھی تو اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ سارا کچھ سوچ سمجھ کر کیا گیا، اور میرے کپڑے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوتا تو میرے کپڑے ادھر کیسے آتے؟ وہ یہ سوچتے سوچتے کھول اٹھی۔ اس نے دیکھ کر ایک سادہ سا سوٹ نکالا۔ ابھی اس نے وارڈروب کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ سبریز کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو دل کی دھڑکن اپنے مدار سے ہٹی تھی۔ یہ کیا جنگلی پن ہے؟ اٹھاؤ اپنی یہ چیزیں، یہ میرا کمرہ ہے۔ اس طرح کی بے ترتیبی مجھے سخت ناپسند ہے۔ اٹھاؤ اپنی چیزیں اور ان کی جگہ پر رکھو ان کو۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا غصے سے بولا۔ ماروخ نے اسے کافی سمجھایا تھا کہ اس سے نرمی سے پیش آئے، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کر اس کو غصہ آ گیا۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو مجھے اپنے کمرے میں لانے کا، تو آپ ہی اٹھائیں۔ میں تو ایسی ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی، مبادا وہ اسے پکڑ ہی نہ لے، جبکہ سبریز اس کی ہمت پر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو چیزیں تو ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی، البتہ سبریز خان اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر سے تو بڑی ڈر رہی تھی، لیکن اس کی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں کو برش کرنے لگ گئی، جبکہ سبریز خان صوفے پر بیٹھا اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا۔ اسکن کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رشتے کی نوعیت بدلی تو نگاہوں کے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا۔
सबरेज़ खान جو بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا اب پورے دماغ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو بغیر دوپٹے کے لاپرواہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر سبریز کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ دیکھ ایسے رہا ہے جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ دل ہی دل میں وہ سوچتے ہوئے اس کی طرف گھومی۔ اگر آپ کے گھورنے کا سیشن ختم ہو گیا تو مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ میں یہاں بیڈ پر سونا چاہتی ہوں، آپ پلیز کہیں اور جا کر سو جائیں۔ مجھے آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ ہمت کر کے وہ دل کڑا کر بولی تو سبریز خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا نہیں تو میں چیخوں گی، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تو سبریز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چیخو اب، اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے پہلے ہی بہت غلط کر لیا میرے ساتھ، اب میں مزید غلط نہیں ہونے دوں گی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ایسا کہہ کر وہ دل ہی دل میں اپنی بہادری پر خود کو ڈانٹ دے ڈالی۔ سبریز نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں رخصت کروا کر اپنے سر پر مصیبت مول لینے کا۔ پھپھو بیمار ہیں اور وہ واپس کینیڈا جا رہی ہیں۔ وہ تمہیں لے کر کافی پریشان تھی۔ تمہاری جیسی بیوقوف کو کسی کے تو حوالے کرنا تھا، تو ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ رخصتی ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، ٹائم لے لو، اس رشتے کو دل سے قبول کرو کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہمارا ولیمہ تبھی ہوگا جب تم دل سے اس رشتے کو قبول کرو گی۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، اتنی بچی تو نہیں ہو۔ جہاں تک سونے کا سوال ہے تو شریفوں کی طرح ایک سائڈ پر سو جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میں خود اپنا بیڈ شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن اب مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کے ایسا کہنے پر دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ دل پر ایک گھونسا سا پڑا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ آج اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی جو کہ سب نے کی تھی، لیکن اس انسان نے تو کہہ دیا کہ بڑوں کا فیصلہ ہے۔ کیا ہوتا اگر کہہ دیتا کہ میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، تم مجھے اچھی لگتی ہو، یا میرا دل ہی رکھ لیتا۔ مزید طرح کے خیالات آ رہے تھے اور اس طرح کے خیالوں پر وہ خود ہی کو کوسنے لگ گئی۔ کیا ادھر کھڑے ہو کر کوئی چلہ کاٹنے کا پروگرام ہے؟ سو جاؤ اب، وہ ایک سائڈ پر اپنا تکیہ درست کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہچکچاتے ہوئے ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ہاں ایک اور بات، اپنا یہ بچپنا ختم کرو۔ اب تم سبریز خان کی بیوی ہو اور یہ جو پریشا اور میری ماں سے بدتمیزی کر رہی تھی، میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ تمہیں ان دونوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ وہ کھردرے لہجے میں کہتا ہوا اپنے اوپر کمبل تان گیا تو اس کو بہت غصہ آیا تھا۔ یعنی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ اپنے دل کی کیفیت پر حیران ہو رہی تھی جو ایک لمحے میں ہی بغاوت کر گیا تھا۔ پھر اگلے دن وہ خود کو ڈپٹنے لگ گئی کہ وہ کیوں کمزور پڑ رہی ہے۔ وہ تو سو گیا تھا جبکہ حور کو دوسرا کمرہ ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچوں تو زندگی ہو تم، دیکھوں تو کسی اور کی۔ فرحاد بار بار پریشا کا نمبر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لیے اسے فون نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ شادی والا گھر ہے، اس لیے ابھی تک سب جاگ رہے ہوں گے۔ آج ہونے والے سارے واقعات پر پریشا کا ذہن بھی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بار بار فرحاد شیرازی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آتا اور اس کی ہمت کا سوچ سوچ کر ہی اس کا دل دہل رہا تھا۔ کیسے دیدہ دلیری سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ اگر گھر میں کسی مرد کو پتہ چل جائے تو طوفان ہی برپا ہو جائے، یہ سوچ ہی اس کا دل دہلائے دے رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں کے تانوں بانوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اس کے نمبر پر ان نون نمبر سے کال آئی تو ایک دم سے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، کیونکہ اس کا نمبر صرف اس کی چند ایک سہیلیوں کے پاس موجود تھا یا گھر والوں کے پاس، اس کے علاوہ اس کا نمبر کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا لیکن دوبارہ کال آئی۔ فرحاد شیرازی بھی آج اپنے ضبط کو آزما رہا تھا۔ اپنی ہی حالت پر خود ہنسی آ رہی تھی۔ پریشا نے بھی سوچ لیا کہ فون اٹھا کر اس سے دو ٹوک بات کر ہی لے تو بہتر ہے، نہیں تو وہ ایسے ہی اسے تنگ کرتا رہے گا۔ اس لیے اس نے یس کا بٹن دبایا اور فون کو کان سے لگایا۔ اسے اپنی دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خوبصورت بھاری مردانہ آواز نے کان تک رسائی حاصل کی تو چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ جس کے ناطے آپ مجھ سے اس طرح حال چال پوچھیں۔ آئندہ مجھے فون کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ اپنی ہمت اکٹھے کر کے بڑے کھردرے لہجے میں بولی تو فرحاد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ رشتہ بنانے میں کون سی دیر لگتی ہے پریشا صاحبہ؟ آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اب بھی یہی بولوں گا کہ میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تو پریشا کا دل کیا کہ اس بندے کا سر ہی پھاڑ دے۔ ہمارے خاندان میں گھر سے باہر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور یہ ہماری روایت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو ادھر ہی روک لیں تو بہتر ہے۔ سو پلیز آئندہ مجھے فون مت کیجیے گا۔
پریشا بڑے آرام سے بولی، روایات کا کیا ہے، وہ تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، تو ہم توڑ دیتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے بولا تو پریشا اپنی جگہ پر اچھل کر ہی رہ گئی۔ آپ پاگل ہے کیا؟ وہ دبی دبی آواز میں گھررائی۔ پہلے تو نہیں تھا، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے لگتا ہے پاگل ہو ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی تسلی سے بولا، دیکھیں، ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ فرحاد نے اس کی بات کاٹ دی۔ دکھائیں گی تو دیکھوں گا نا، اب اتنی دور سے آپ کا دیدار تو کرنے سے رہا۔ فرحاد کی رگیں شرارت مسلسل پھڑک رہی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر مقابل کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ آپ انتہائی بے شرم انسان ہیں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی، اتنی دور بیٹھ کر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں بے شرم انسان ہوں؟ بالکل ایک شریف النفس انسان ہوں۔ شادی کے بعد کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے بے ساختہ یہ کہا تو پریشا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ غصے سے کھول اٹھی جبکہ فرحاد بے ساختہ ہنسنے لگ گیا۔ اسے اپنے اوپر حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک نہایت ہی خوش قسم کا انسان تھا، لیکن ہائے رے محبت جس نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ اس کی آواز سن کر ہی اتنا سکون ملا کہ کئی دنوں بعد آج بہت سکون کی نیند آئی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈپٹ بھی رہا تھا کہ وہ کیا بات کرنے چلا تھا اور کیا کر بیٹھا تھا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، لیکن دوسری طرف پریشا کی نیند اڑ چکی تھی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے ناول ملتے رہیں۔ رات کے کسی پہر سبریز کے پیٹ پر ہورین کی ٹانگ لگی تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنی دائیں طرف نگاہ کی تو وہ بڑے سکون سے سو رہی تھی، ایک ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھے اور ٹانگ کہیں اور، ایک ٹانگ کہیں اور۔ یہ لڑکی ہے یا آفت؟ سوتے میں بھی اس کو چین نہیں ہے۔ کیسے سوتی ہے یہ؟ میرے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کی ٹانگیں سیدھی کرنے لگ گیا۔ ٹانگیں سیدھی کر کے اس نے اپنے اوپر کمبل دیا اور خود سائڈ پر لیٹ گیا، لیکن اب اس کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ صبح وہ 11 بجے اٹھی تو سبریز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا، اٹھ کر فریش ہوئی اور پھر کمرے سے باہر نکلی تو پریشا اور ماروخ کچن میں تھی، جبکہ ساجدہ بھی بیٹھ کر سبزی بنا رہی تھی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ پریشا، میری بیٹی کے لیے ناشتہ لے کر آؤ۔ وہ اسے دیکھ کر بڑے پیار سے بولی تو وہ چپ کر کے خود ہی کچن میں چلی گئی۔ بغیر کسی سے بات کیے اس نے اپنا ناشتہ بنایا اور ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کو بلانے کی کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کیونکہ سب جانتے تھے کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو بے شمار آتا ہے۔ لگتا ہے لالا نے ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں لگائے، اس لیے موصوفہ ابھی تک آپ غصے میں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان کے پاس آ کر بولی تو ایک دم سے ہی اسے غصہ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو پری، میرے ساتھ زیادہ فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لالا کیا میرے ہوش ٹھکانے لگائیں گے؟ ان کے ہوش تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ اب دیکھنا تم ذرا مجھے میں کیا کرتی ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی تو احساس توہین سے پری کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے حور، تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، اب میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ حور کو بھی ایک دم سے غصہ آیا تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچن سے باہر نکل گئی تو ماروخ نے تعصب بھری نظروں سے اپنی بہو کو دیکھا۔ فرحاد بڑی جانفشانی سے ولید کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، جبکہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے کہیں اور معتبر نام سامنے آئے تو وہ حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ آج بھی وہ سارا دن کام کر کے تھک چکا تھا۔ بے ساختہ دھیان میں وہ آئی تو فون پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ وہ فون کرے یا نہ کرے۔ وہ اپنا ایسا کوئی امیج نہیں دینا چاہتا تھا جس سے ثابت ہو کہ وہ ایک دل پھینک انسان ہے، اور وہ صرف وقتی طور پر دل لگی کر رہا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس نے بے ساختہ پریشا کا نمبر ملایا جو دوسری دفعہ کرنے پر ریسیو کر لیا گیا۔ وہ شاید سو چکی تھی۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے فون مت کیجیے گا۔ میں سمجھی کہ شاید آپ کو احساس ہو گیا ہے، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ وہ بیزاری سے بولی، مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی امید تو مجھے تمائے کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ وہ بے بسی سے بولا تو پریشا کے دل میں بھی اضطراب کی لہریں اٹھنے لگ گئی۔ شاید اس کی محبت کی آنچ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی خود کو بے چین محسوس کرنے لگ گئی۔ وہ شاندار سا شخص اس کے ساتھ کا متمنی تھا۔ پورے علاقے میں اس نئے آفیسر کی دھوم مچ گئی تھی۔ یہ دھوم پریشا کے کانوں تک بھی پہنچی تھی، کیونکہ ان کے گھر کئی عورتوں کا آنا جانا رہتا تھا جو گاہے بگاہے اس نئے آنے والے آفیسر کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ بس یہی ایک چاہ ہے تم سے، مجھے چاہ کے معتبر کر دو۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری نسبت میری پھپھو کے گھر طے ہو چکی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر گئی ہو۔ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری نسبت میری پھپھو کے گھر طے ہو چکی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی خاندان سے باہر گئی ہو۔ پلیز آپ اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ لیں۔
یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی نسبت کی بات کس دل سے کی تھی، کہ وہ زمان کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ میرے لیے شادی کے لیے اچھی لڑکی صرف ایک ہی ہے، جس کا نام پریشے خان ہے۔ پتہ ہے پریشے، میری ماں کہتی ہیں کہ مجھے شادی کے لیے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی۔ اب جب میں نے انہیں بتایا ہے کہ مجھے لڑکی پسند آ گئی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ میں 1-2 دن تک اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ فرحاد پرسکون طریقے سے ایسے بولا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت دوستی چل رہی ہو۔ پریشے کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، یعنی ان موصوف پر کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ ناول کی بقیہ قسط آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب تک کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔